ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا لشکر، جن انسان پرندے، زمین کانپ رہی تھی، دوسری طرف ایک ننھی سی چیونٹی جس کی آواز کوئی نہیں سنتا، مگر اس دن آسمان والا سن رہا تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی تھی کہ ہوا بھی ان کے تابع تھی، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ ایک دن اب کا لشکر وادی نمل سے گزر رہا تھا، یعنی چیونٹیوں کی وادی۔ ایک چیونٹی نے دور سے لشکر دیکھا، وہ گھبرا گئی۔ اس نے اپنی ساری قوم کو پکار کر کہا، اے چونٹو، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سن لی۔ آپ مسکرا دیے، اللہ کے شکر میں سجدہ کیا، پھر اپنے اپنے لشکر کو حکم دیا، رکو، راستہ بدلو، ہم اس وادی سے نہیں گزریں گے۔ اتنے بڑے بادشاہ نے ایک چیونٹی کی خاطر اپنی فوج کا راستہ بدل دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والا میں نہیں، میرا رب ہے۔ اب ذرا آج کے زمانے کو دیکھیں۔ آج کا انسان کہتا ہے، میرا رازق یہ جوئے کا سودا ہے، یہ رنگ کا کھیل ہے، یہ کل کا وعدہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جوئے کی چمک اسے رزق دے گی۔ وہ رات بھر جاگتا ہے، دل دھڑکتا ہے، ایک ہار پر سب کچھ لگ جاتا ہے۔ مگر اے میرے بھائی، ذرا سوچ، جس رب نے چیونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی، جس نے چیونٹی کے لیے پوری فوج کا راستہ بدل دیا، کیا وہ رب تمہیں بھوکا سلا دے گا؟ چیونٹی کو بھی اس کے بل سے رزق ملتا ہے۔ تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہارا رب تم سے غافل نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم جوئے کی چمک پر نہیں، اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ کرو۔ قارون نے سونے پر بھروسہ کیا، دھنس گیا۔ آج کا لالچی جوئے پر بھروسہ کرتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، بادشاہی بھی ملی اور دل کا سکون بھی۔ ای ہمارے رب، جس طرح تاب نے چیونٹی کی فریاد سنی، ہماری فریاد بھی سن دے، ہمیں حرام کے لالچ سے بچا، ہمیں حلال پر قناعت دے، آمین۔ میری بھائیو، اگر اس کہانی سے تمہارا دل ہل گیا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے اس دوست کو ضرور بھیجو جو راتوں کو جوئے کے سامنے روتا ہے۔ شاید اس کی چیونٹی جیسی فریاد اللہ سن لے۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھو اگر یقین آ گیا کہ رازق صرف اللہ ہے۔